شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں۔ فیصل کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں جرمنی میں ابھی بالکل نیا گیا تھا، تو ابھی نہ تو میری فی الحال کوئی جاب سٹارٹ ہوئی تھی اور نہ ہی میرا ابھی رہنے کا کوئی سیپریٹ بندوبست ہوا تھا۔ تو وہاں پر میرے ایک کزن تھے، ان کے پاس ہی میں گیا تھا، ان کے ساتھ ہی میرا ابھی رہنے کا بھی سارا تھا، اور وہی میری جاب کی ٹرائی بھی کر رہے تھے۔ وہاں پر گئے ہوئے ابھی مجھے 4 سے 5 دن ہی ہوئے تھے۔ میں اپنے کزن کے ساتھ مختلف جگہ پر جا کر انٹرویوز وغیرہ بھی دے رہا تھا۔ ایک دفعہ میرا کزن جب جاب سے واپس آیا تو میرے کزن نے مجھے یہ کہا کہ آج شام اس کا ایک دوست ہے، اس نے اس کی طرف جانا ہے، اسے کوئی کام ہے۔ تو مجھے وہ یہ کہنے لگا کہ تم بور ہو جاؤ گے، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا کام ہے؟ اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے دوست نے اپنے گھر کے اوپر ایک پارٹی رکھی ہوئی ہے، تو اس نے مجھے بھی بلایا ہے، اور تم اوبویسلی یہاں پر آئے ہو تو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہم لوگ دونوں نکل پڑے۔ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ پر اس کا دوست تھا، کافی دور ہم لوگ آئے، یہاں تک کہ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو تھی جہاں پر ہم لوگ گئے تھے۔ وہاں پر جب ہم لوگ گئے، وہ کوئی جگہ ایسی تھی جیسے بالکل وہاں پر بہت زیادہ کوئی اتنا زیادہ مجھے وہاں پر کوئی رونق، کوئی رش نہیں فیل ہو رہا تھا۔ بہت کم سے وہاں پر گھر تھے، ایک بہت بڑا چرچ بھی تھا۔ اس چرچ سے تھوڑا ہی دور اس کے دوست کا گھر تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ وہاں پر اب جب ہم لوگ گئے تو کافی زیادہ وہاں پر اور بھی اس کے فرینڈس آئے ہوئے تھے۔ میرے لیے سب نئے تھے، مجھے اس نے سب سے انٹروڈیوس بھی کروایا، لیکن مجھے بالکل بھی وہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کزن سے یہ کہا کہ مجھے تو بہت سخت سر درد ہو رہا ہے، تو مجھ سے تو یہاں پر نہیں بیٹھا جا رہا۔ تو اس کا جو دوست تھا اس نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو، تم چھت پر چلے جاؤ، اوپر ایک روم ہے، تم وہاں پر جا کر ریسٹ کر لو۔ میرے کزن نے کہا ٹھیک ہے، تم اوپر چلو، میں جاتی دفعہ تمہیں لے لوں گا ساتھ۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اوپر چلا گیا، کافی زیادہ سٹیئرز تھیں۔ اوپر گیا تو اوپر ایک بالکل چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جیسے میں نے اس کو کھولا، بہت اندھیرا تھا، باہر ایک ونڈو بھی تھی۔ اب وہ جو روم تھا بالکل باکس روم تھا، بس ایک سائڈ پر ایک چھوٹا سا سنگل بیڈ تھا، میٹرس ہی تھا، بیڈ تو نہیں تھا۔ میں اس کے اوپر لیٹنے لگا تو مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ میں ونڈو کھول دیتا ہوں، موسم بھی اچھا تھا۔ میں نے جیسے ہی ونڈو کھولی، بہت یک ٹھنڈی ہوا اندر آنے لگی، اور اس وقت مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں باہر جھانک کر دیکھنے لگا تو بالکل مجھے وہی جو چرچ تھا جو اس کے گھر کے بالکل قریب تھا، اس کی بیک سائڈ نظر آ رہی تھی۔ اس کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا گریو یارڈ تھا، ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ میں وہاں پر دیکھنے لگ گیا۔ میرے لیے یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ میں اس طرح سے کسی اور جگہ پر ہوں، اور میں وہاں پر اتنی رات کو کوئی قبرستان دیکھ رہا ہوں۔ ایک دم سے میں وہاں پر دیکھتا رہا، مجھے دور ایسا محسوس ہوا جیسے اس قبرستان میں کوئی روشنی سی ہے۔ وہ جو روشنی تھی کبھی ایک طرف جاتی تھی، کبھی ایک طرف جاتی تھی، ایک روشنی کا گول دائرہ سا تھا۔ میں نے اسے بہت فوکس کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہے کیا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید جیسے یہاں پر ان لوگوں نے پارٹی وارٹی رکھی ہوئی ہے، شاید کوئی لائٹ ہوگی، اس طرف بھی کچھ ایسا سین ہوگا تو وہ لائٹ ہوگی۔ میں نے ونڈو بند کر دی، کرٹن آگے نہیں کیے، گلاس ونڈو تھی، تو میں آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے باقاعدہ احساس ہوا جیسے ونڈو کے اوپر کوئی آہٹ ہوئی ہے، کوئی دستک ہوئی ہے۔ شیشے کی وہ کھڑکی تھی، تو جب اس کے اوپر کوئی ہاتھ مارے یا کوئی ناک کرے تو وہ باقاعدہ ویزیبل ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ آپ سن سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے وہ ہاتھ مارا تو وہ ایک پرچھائی سی بھی مجھے فیل ہوئی، تو جب میں نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایک پرچھائی نظر آئی۔
وہ پرچھائی ایسی تھی جیسے کسی کا شیڈو ہے، کوئی سایہ ہے، جیسے کوئی ایک دم سے پیچھے ہٹا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی ہائٹ پر یہ روم ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہاں پر کسی کا شیڈو ایسے پروڈیوس ہو سکتا ہے یا کوئی پرچھائی نظر آ سکتی ہے۔ مجھے لگا شاید میں وہم کر رہا ہوں۔ اوبیسلی وہاں پر درخت وغیرہ بھی تھے، لیکن اس ونڈو کے آگے نہ تو کوئی درخت تھا، نہ ہی کسی درخت کی کوئی چھاؤں تھی۔ میں ڈرتا ڈرتا اٹھا، میں نے ونڈو نہیں کھولا، میں اندر سے جھانک کر باہر دیکھنے لگ گیا کہ میں دیکھتا ہوں آخر ہے کیا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر آ کر لیٹ گیا، مجھے لگا کہ میرا وہم ہی ہے، میں نے قبرستان دیکھا تو میں وہم کر رہا ہوں۔ بمشکل ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ ایک دم ایسے لگا جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، جیسے بہت بڑا شور آیا ہے، اور وہ ونڈو بہت زور سے کھلی، اور ایک دم سے ایسا لگا جیسے اندر کوئی بہت تیز ہوا کا جھونکا آیا ہے اور سامنے دروازے کے ساتھ کچھ ٹکرایا ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے لائٹ آن کی۔ وہ جو کھڑکی تھی وہ تو ٹوٹ چکی تھی، کانچ بکھرا ہوا تھا۔ وہ کیسے ٹوٹی؟ وہ کس نے توڑی؟ دروازے پر کیا جا کر لگا؟ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں بہت ڈر گیا، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نیچے بھاگوں۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ لاک تھا۔ میں نے لاک نہیں کیا تھا، وہ باہر سے لاک ہوا تھا۔ وہ باہر سے کس نے لاک کیا مجھے نہیں پتا۔ میں دروازے کو زور زور سے بجا رہا تھا۔ نیچے پارٹی چل رہی تھی، بہت اونچا ساؤنڈ تھا، ان لوگوں کو میری آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں 3rd فلور پر تھا، وہ لوگ گراؤنڈ فلور پر تھے۔ اب میری حالت بہت بری ہو گئی کہ میں کیا کروں۔ میں ونڈو کی طرف گیا، میں نے بہت شور مچایا، میں نے آوازیں بھی دیں۔ جب میں ونڈو کی طرف شور مچانے کے لیے گیا تو بالکل رائٹ اس ونڈو کے نیچے میں نے کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ کوئی سیاہ لباس میں تھا، اس کا سر نیچے تھا، لیکن وہ بالکل ونڈو کے نیچے ہی بالکل سٹینڈ ادھر اسی جگہ پر وہ کھڑا ہوا تھا، جیسے اوپر شیشہ ہے اور نیچے وہ آدمی کھڑا ہے، جو کوئی بھی تھا وہ۔ میں نے اسے آواز دی کہ میری مدد کرو، میں یہاں پر سٹک ہو گیا ہوں، مجھے کوئی چیز ڈرا رہی ہے، لیکن اس نے میری طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو کوئی بھی کھڑا تھا وہ غائب ہو گیا۔ جیسے وہ غائب ہوا میں تو بہت زور سے چیخا اور میں پیچھے گرا۔ وہ پیچھے کانچ بھی تھے اور وہاں پر وہ میٹرس تھا، میں اس کے اوپر گرا۔ میرے گرنے کی دیر تھی، کمرے کی لائٹ آف ہوئی۔ وہ کیسے آف ہوئی مجھے نہیں پتا، بلکہ وہ جو لائٹ لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اتنا بھیانک اس مخلوق کا حلیہ تھا، اس کا بہت بڑا سر تھا، اس کے بال بہت زیادہ گھنے تھے، اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں، سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں اس کے عجیب سا چہرہ تھا، بہت بڑے بڑے ہاتھ تھے۔ وہ باقاعدہ جیسے میرے سینے کے اوپر وہ مخلوق آ کر بیٹھی اور اس نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں نے بہت پاؤں مارے، میں نے بہت ہاتھ مارے کہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ جب مجھے لگا کہ میرا سانس بالکل رک جائے گا، میں نے اللہ اکبر کہا، میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اس نے مجھے بہت زور سے جھٹکا دیا، اور جیسے وہ ایک ہوا کا ایک بہت بھاری جھونکا بن کے آیا تھا، وہ ویسے ہی اڑتا ہوا اس ونڈو سے باہر چلا گیا۔ جیسے وہ ہٹا، میرا کچھ سانس نارمل ہوا، میں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھل گیا۔ میں چیختے مارتا ہوا نیچے بھاگا۔ جیسے میں نیچے گیا، میرے کزن نے، وہاں کے لوگوں نے جب میری کنڈیشن دیکھی، ان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے پانی پلایا، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ لوگ اوپر گئے بھاگ کے، ان لوگوں نے اوپر جا کر دیکھا، وہاں پر وہ ونڈو ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا سارا گلاس بکھرا ہوا تھا جگہ جگہ پر، اور میری جو وہاں پر حالت ہوئی وہ اس جگہ کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ بہت ڈر گئے۔ جیسے ان لوگوں نے جھانک کر اس ونڈو سے باہر کی طرف دیکھا تو قبرستان میں ایک شور برپا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر بہت زور زور سے کوئی کہہ مار مار کے ہنس رہا ہے۔ اس کا دوست بھی نیچے آ گیا، میرے کزن نے مجھے سمجھایا، کچھ مجھے ہمت میری باندھی۔ تو وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، وہ کچھ وہاں کے رہنے والے بھی تھے، جو ان کے نیبرز تھے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس ٹاؤن میں جتنے بھی 3rd فلور ہیں، 4th فلور ہیں، جو بھی ہائٹ پر روم ہیں، وہاں پر رات کے ٹائم کوئی اکیلا سو نہیں سکتا۔ یہ جو قبرستان ہے یہ بہت زیادہ ہانٹڈ ہے۔ بہت دفعہ پریسٹ سے کہہ کر یہاں پر پریئر بھی کروائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو ایول اسپرٹس ہیں وہ کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ جب بھی موسٹلی رات کے ٹائم اس ٹاؤن میں کوئی بھی ہائٹ پر روم میں ہوتا ہے
وہ ایول اسپرٹ اپنے بالکل جو اس کا ریئل گیٹ اپ ہوتا ہے، جو اس کا ریئل اصل جو اس کا روپ ہوتا ہے، اس میں وہ اس انسان کے اوپر آ کر حملہ آور ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کی جان بھی گئی ہے. اس کے بعد وہاں کے جو پریسٹ تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہاں پر آپ لوگ جتنے بھی گھر بنائیں کوشش کریں کہ وہ زیادہ تر گراؤنڈ فلور پر ہی ہوں. کوئی بھی گھر ایسا نہ بنائیں جس کا کوئی سیکنڈ یا تھرڈ فلور ہو. یہ بات بہت عجیب تھی. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. میرے کزن نے جب میری ایسی حالت دیکھی تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں. سب لوگ وہاں سے چلے گئے. سب لوگ بہت زیادہ ڈر بھی گئے تھے. ابھی ہم لوگ وہاں سے جانے کا سوچ رہے تھے، کسی نے بہت زور زور سے ان کے فلیٹ کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. ایسے لگ رہا تھا کوئی دروازہ توڑ دے گا. پہلے ہی سب ڈرے ہوئے تھے اور زیادہ ڈرنے لگ گئے. میوزک تو آلریڈی بند ہو چکا تھا. اب کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کوئی دروازہ کھول کر دیکھ سکے. جیسے ان لوگوں نے دروازہ کھولا باہر دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس نے اتنی زور زور سے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا. پتہ نہیں وہ کیا تھا جس نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا یا جو کچھ بھی تھا. ہم لوگ جب وہاں سے نکلے، جب ہم لوگ واپس آنے لگے، پھر ہم لوگوں نے اس چیز کو نوٹس کیا. وہاں پر جتنے بھی نیو کنسٹرکٹیڈ گھر تھے ان میں سے کسی کا بھی سیکنڈ یا تھرڈ فلور نہیں تھا. صرف گراؤنڈ فلور پر ہی وہ سارے گھر بنائے گئے تھے. صرف اس وجہ سے کہ وہ جو مخلوق تھی، وہ جو ایول اسپرٹس وہاں پر رہتی تھیں، وہ کسی کو بھی وہاں پر رہنے نہیں دیتی تھیں. ہم لوگوں کے ساتھ جب یہ سب ہوا، میرے ساتھ یہ سب ہوا، میں تو اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل سکتا تھا. مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی. ڈراؤنے خواب آتے تھے. پھر میں نے پاکستان فون کیا. میرے پیرنٹس نے وہاں سے ایک پیر صاحب سے مجھے تعویذ لے کر دیے. وہ ان لوگوں نے وہاں پر مجھے سینڈ کیے. وہ تعویذ میں نے پہنے، نماز پڑھی 5 وقت کی. پھر 1 ماہ کے اندر اندر میری جاب کا بھی سیٹ اپ بن گیا. میری ریزیڈنس بھی الگ ہو گئی. تو میں اپنے کزن کو بلا لیتا تھا. میں اس کی طرف جاتا نہیں تھا کیونکہ مجھے ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں میں جاؤں گا تو یہ دوبارہ مجھے وہاں پر لے کر نہ چلا جائے. لیکن میرا کزن آج بھی کہتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے اس دوست کے گھر پر نہیں گیا. اس کا دوست اکثر بتاتا ہے کہ ان کا جو 3rd فلور والا روم ہے وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں. وہاں پر رات کے ٹائم کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں. اوپر باقاعدہ کوئی چلتا پھرتا ہے، چیزوں کو اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکتا ہے، جبکہ اس روم میں سوائے میٹرس کے اور کچھ بھی نہیں ہے جس کو اٹھا اٹھا کر پھینکا جائے. تو وہ وہاں پر وہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ اب کبھی بھی نہ 2nd فلور پر جاتے ہیں اور نہ ہی 3rd فلور پر. یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فیصل آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی فاطمہ شیئر کر رہی ہیں. فاطمہ کہتی ہیں، میں سعودی عربیہ کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ سعودی عربیہ میں شروع سے ہی رہتے ہیں. تقریباً ہمیں وہاں پر رہتے ہوئے 8-9 سال ہو چکے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں نے ایک فلیٹ شفٹ کرنا تھا. ہم لوگوں نے وہ فلیٹ شفٹ کیا تو ہم لوگوں کو 7th فلور پر ایک فلیٹ ملا. ہم لوگوں نے وہ فلیٹ لے لیا. وہ کھلا تھا. تو ہم لوگوں کو جہاں پر ہم لوگ پہلے رہتے تو وہ بہت زیادہ چھوٹا فلیٹ تھا. تو وہاں پر بچے بڑے ہو رہے تھے تو رہنا مشکل ہو رہا تھا. تو ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بے شک وہ 7th فلور پر ہے، ہم لوگ وہ فلیٹ لے لیتے ہیں. جب ہم لوگ وہ فلیٹ دیکھنے کے لیے گئے تھے تو ہم لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا فلیٹ ہم لوگوں کو اتنے کم رینٹ پر مل جائے گا اور لوکیشن بھی بہت اچھی تھی. ہم لوگوں نے اسے اوکے کر دیا. ہم لوگوں نے وہاں پر سامان شفٹ کیا. اس سے تقریباً 2-3 دن کے بعد ہم لوگ پاکستان آ گئے. ہم لوگ جب پاکستان آئے تو یہاں پر میرے 2 بھائیوں کی شادی تھی، میرے کزن کی شادی تھی. تو ہم لوگوں کو یہاں پر تقریباً ہم 2 ماہ کی چھٹی پر آئے تھے. ہم فیملی تو یہاں پر رہ گئے. اب میرے جو ہسبینڈ تھے وہ واپس چلے گئے. پہلے وہ کچھ فنکشنز اٹینڈ کر کے واپس چلے گئے. وہاں پر وہ گھر چکر تو لگا آتے تھے لیکن پرماننٹلی ابھی وہ اس اکیلے گھر میں جا کر نہیں رہتے تھے. وہاں پر ان کے کچھ کزنز تھے، فیملیز تھیں تو وہ ان کے ساتھ ہی رہ لیتے تھے کیونکہ کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا تھا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تم لوگ واپس آؤ گے تو ہم لوگ مل کر اپنے نئے گھر میں رہیں گے. لیکن وہ جب بھی ہم لوگوں کے اس فلیٹ میں جاتے تھے وہ آ کر میرے سے بہت عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں جب بھی فلیٹ میں جاتا ہوں مجھے وہاں پر کچھ نہ کچھ چینج نظر آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا چینج نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی کوئی چیئر اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے. لائک اگر کوئی چیئر روم میں رکھی ہے، ہم لوگوں نے ایک روم میں چیئر سیٹ کی ہوئی تھی،
وہ چیئر باہر لاؤنج میں پڑی ہوتی ہے، میں پھر اٹھا کر اندر رکھ کے آتا ہوں. اور جب میں 10-15 دن کے بعد یا ہفتے میں ایک دفعہ میرا چکر لگ جاتا ہے، میں گھر دیکھنے جاتا ہوں، تو جب میں وہاں پر جاتا ہوں تو اس دن میں گیا تو وہ جو چیئر تھی وہ بالکل جہاں سے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ بالکل میرے سامنے پڑی ہوئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کون کرتا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچن میں کوئی بھی برتن ابھی یوز میں تو تھا ہی نہیں، 2-3 دن رہے تھے تو اتنے برتن تو ہم لوگوں نے ابھی سیٹ ہی نہیں کیے تھے، کھولے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ کچن میں روز برتن ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے ان میں فریش کسی نے چائے پی ہے، کسی نے کھانا کھایا ہے. میں تو وہاں پر کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں ہوں. اپنا وہم دور کرنے کے لیے ایک دن میں نے سارے وہ جو کپ تھے اور پلیٹس تھی وہ میں واش کر کے آیا. مجھے یہی تھا کہ اب نیکسٹ ڈے جاؤں گا تو مجھے پتہ چلے گا. میں جان بوجھ کر اگلے دن دوبارہ گیا. وہ چیئر جو میں اپنے ہاتھوں سے ٹی وی لاؤنج سے اٹھا کر کمرے میں رکھ کر آیا تھا، جب میں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ بالکل سامنے پڑا ہوا تھا. چیئر بالکل سامنے پڑی ہوئی تھی. کچن میں گیا تو جو کپ تھے ان میں آدھی آدھی چائے تھی اور ایک جو پلیٹ تھی اس میں کھانے کا بھی سامان تھا. میں نے پورا گھر چھان مارا. میں مختلف ٹائمنگ پر جاتا تھا لیکن کچھ نہ کچھ وہاں پر ہوا ہوتا تھا. جب انہوں نے مجھے یہ باتیں بتائیں تو میں نے انہیں یہ کہا کہ وہ جو فلیٹ کا آنر ہے آپ اس سے بات کریں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور کی ہو، وہ لوگ نہ آتے ہوں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ تو پاکستان گئے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا ایسے تو پاسبل ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ممکن ہے. اپنا وہم دور کرنے کے لیے انہوں نے آنر سے بھی بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہم لوگ کبھی بھی کسی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر تو جا ہی نہیں سکتے انٹل وہ ہمیں یہ کہہ کر نہ جائیں، ہمیں ہمارے حوالے کر کے نہ جائیں اس جگہ کو. تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہاں پر واپس آئے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کے فلیٹ میں کیوں جانا ہے. میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے تو کچھ پرابلمس فیل ہو رہی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے. اس وقت تو میں نے انہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ میں تب تک کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتا تھا جب تک میری فیملی نہ آ جائے. ہم لوگوں کی 2 ماہ کی چھٹی تھی، ہم لوگ تقریباً مہینے بعد ہی ہم لوگوں کو واپس آنا پڑا کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے تھے. ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے، آج ہم لوگوں کی پہلی رات تھی اس فلیٹ میں پاکستان آنے کے بعد. جیسے ہم لوگ رات کو ایک کمرے میں ہی سو رہے تھے، ابھی ہم لوگوں نے پراپر اس طرح سے سارا گھر سیٹ نہیں کیا تھا. جتنی جلدی شفٹنگ ہوئی اتنی جلدی ہم لوگوں نے جانے کی تیاری کی اور پاکستان آ گئے. ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے رات کا ٹائم ہے، تھکے ہوئے بھی تھے کافی زیادہ، جیسے کچن میں کوئی واش بیسن کو یوز کر رہا ہے. میں نے باقاعدہ آواز سنی. جب میں نے آواز سنی میں نے دیکھا سارے بچے بھی سو رہے تھے، میرے ہسبینڈ بھی سو رہے تھے. پھر مجھے لگا کہ آخر یہ کچن میں کون ہے. میں بڑی ہمت کر کے اٹھی اور جیسے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، میں نے دوپٹہ لیا ہوا تھا، بہت ڈرتی ڈرتی میں آرام سے پیر رکھتی رکھتی آگے گئی. میں نے وہاں پر باقاعدہ ایک عورت کو کھڑے دیکھا. اس کی بالکل چھوٹی سی ہائٹ تھی، بال اس نے باندھے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر واش بیسن پر برتن دھو رہی تھی. میں نے اس سے جیسے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو، یہ گھر تو ہمارا ہے. برتن دھوتے دھوتے ایک دم سے وہ میری طرف پلٹی. اس کا اتنا عجیب و غریب چہرہ تھا، وہ چہرہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی بڑی آنکھیں، ناک اور ہونٹوں میں اتنا زیادہ گیپ، آئی برو اور آئیز میں اتنا زیادہ گیپ، ماتھا اتنا بڑا تھا کہ بال جسٹ پیچھے ہی تھے، اتنے بڑے بڑے کان تھے. میں نے ایک دم سے چیخ ماری اور میں کمرے کی طرف بھاگی اور میں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے سب کو جگانا شروع کر دیا. جیسے ہی سب جاگے تو میں تو گھبرائی ہوئی تھی، بہت میری حالت خراب تھی. میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہسبینڈ کو ساری بات بتائی کہ میں نے ایسے سے حلیے کی ایک عورت کو دیکھا ہے اور جیسے میں نے چیخیں ماری ہیں وہ کچن میں ہی غائب ہو گئی، وہ باہر ہی نہیں نکلی. اب ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ساری رات ہم لوگ ڈرتے رہے. اتنا خوف مجھے آنے لگ گیا کہ میں نے دیکھ کیا لیا ہے. یہ تو جو باتیں وہ بتا رہے تھے یہ باتیں تو سچ ہیں، یہاں پر ہم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی آباد ہے. اب ہم لوگوں نے پھر ٹرائی شروع کر دی کہ کوئی اور گھر ڈھونڈے. جیسے کیسے وہ رات گزاری. اگلا دن سارا دن گھر میں یہی لگتا تھا کوئی آس پاس چل پھر رہا ہے. بچوں نے یہ شکایت کرنا شروع کر دی. ہم لوگ کمرے میں جاتے ہیں تو سامنے کوئی بیٹھا ہوتا ہے، سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے. میرا بیٹا تھا 3 سال کا، وہ کمرے میں بھاگتا بھاگتا گیا، اس کی بال گری، وہ اندر سے بال اٹھانے گیا تو آ کر یہ کہتے ہیں مجھے انکل بلا رہے تھے، انکل اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ بات سننے کی دیر تھی، میری تو چیخیں نکل گئی جب میں نے کمرے میں جا کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری بیٹی جو تھی وہ 7 سال کی تھی، وہ جیسے اسکول سے آئی وہ آ کر سوئی ہوئی تھی، تو میں جیسے ہی اس کو جگانے کے لیے گئی کہ وہ جاگ جائے، شام ہونے والی تھی، تو میں نے سوچا میں اس کو جگا لوں۔ ابھی ہم لوگ اسی فلیٹ میں تھے، میں کمرے میں گئی تو وہ بیڈ سے کافی زیادہ اونچی ہوا میں تھی اور سٹل سوئی ہوئی تھی۔ یہ چیز جو تھی یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی، میں اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور اس کو باقاعدہ کسی نے نیچے بیڈ پر گرا دیا، چھوڑ دیا۔ میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو کال کی، میں بہت زیادہ رو رہی تھی، میں نے انہیں ساری بات بتائی، میری بیٹی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب وہ ہم لوگ دوبارہ سے ہم لوگوں کے وہ جو ریلیٹیو تھے ان کی طرف چلے گئے، سامان سارا ادھر تھا۔ اس فلیٹ میں اتنے جنات تھے کہ وہاں پر دن کے ٹائم بھی رہنا مشکل تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ باقاعدہ آ کر جیسے چھیڑ چھاڑ کرنا، ان کو ڈرانا، میری بیٹی کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، اس کے بال کھینچتے تھے، کبھی سوئی ہوئی کو تھپڑ مار دینا، کبھی اس کو باقاعدہ ایسا لگتا تھا اس کا کوئی گلا دبا رہا ہے، اور جو بیٹا تھا اس کو وہ نظر آتے تھے، اپنے پاس بلاتے تھے، اس کے ساتھ وہ اکثر کہتا تھا کہ کچن میں ایک آنٹی ہیں وہ مجھے بار بار بلا رہی ہیں، وہ سامنے کھڑی ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے تھے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ بار بار یہ کہتا تھا وہ سامنے کھڑی ہیں، وہ ونڈو سے نیچے اتر گئی ہیں۔ ہم لوگوں کے ادھر لاؤنج میں ایک ونڈو بھی ہوتی تھی، اس کو ہم لوگ بند ہی رکھتے تھے، ڈسٹ بہت آتی تھی باہر سے، لیکن وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ وہ ونڈو میں سے نیچے گئی ہیں، انہوں نے ونڈو کو کھولا نہیں ہے، وہ ویسے ہی نیچے گئی ہیں۔ اتنے بھیانک منظر اس گھر میں ہم لوگوں نے دیکھے ہیں۔ ایک رات میں نے باقاعدہ ہم لوگوں کے فریج کے پاس بھی کسی کو کھڑے دیکھا تھا۔ وہ عورت نہیں تھی جس کو میں نے کچن میں دیکھا تھا، یہ بھی تھی عورت ہی، لیکن اس کی ہائٹ لمبی تھی اور اس کا سر بہت عجیب تھا، اس کا سر بہت زیادہ لمبا تھا۔ میں تو اتنا ڈر گئی، میں وہیں سے واپس آئی اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ تقریباً ہم لوگ اس فلیٹ میں 15 دن رہے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ۔ جیسے کیسے کر کے ہم نے وہ 15 دن گزارے ہیں، آج بھی اگر ہمیں یاد آتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ یہ فلیٹ جو تھا اتنے کم رینٹ پر ہمیں کیوں آفر کر رہے تھے۔ اتنا بڑا وہ فلیٹ تھا، لیکن وہاں پر رہنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، یہ ایک ناممکن بات تھی کہ وہاں پر کوئی رہ سکتا ہے۔ جب میں نے نیبرز میں بات کی، سب لوگوں سے پوچھا، تو ان کا یہ کہنا تھا یہاں پر تو اتنی بھیانک آوازیں آتی ہیں جیسے باقاعدہ کوئی چیختا ہے، کبھی کوئی ہنستا ہے، کبھی کوئی روتا ہے، کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، کبھی بلیوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہاں پر اس فلیٹ کے دروازے کے باہر ساری رات ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھی رہتی ہے، اس کو جتنا مار لو، اس کو جتنا بھگا لو، وہ یہاں سے نہیں جاتی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے وہ بلی کہاں جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ہم لوگوں نے تو اللہ اللہ کر کے اس جگہ کو چھوڑا، لیکن وہ وقت میں آج بھی جب یاد کرتی ہوں تو میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں۔ یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فاطمہ آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علیگی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔